اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں پاک آرمی کے بارے میں بات کروں گا۔ پاکستان آرمی ایک بہادر ناڈر سب سے روایتی آرمی، انڈیا جو گیدڑ بھپکیاں لگا رہا ہے، میں تو انڈیا کو یہ کہوں گا او بھائی ہوش کے ناخون لو، نہیں تو یقین کرو آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، ویسے بھی نہیں ملے گی۔ اب تو ادھر سے نیپال بھی شروع ہو گیا، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، چائنا نے ویسے تمہارے ٹٹیری گول کر دی ہے۔ تو میرے بھائی آپ ہم سے ٹکراؤ گے تو مٹ جاؤ گے، یاد رکھنا۔ ہماری آرمی کوئی معمولی آرمی نہیں ہے۔ میں ایک آرمی، یہ دھوپ چھاؤں پانی سیلاب دریا سمندر دشت و دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، عشق کے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور ہم جب آتے ہیں نا جنگ کے لیے، ہماری آرمی جب آتی ہے تو کشتی پیچھے جلا کر آتی ہے۔ دنیا کی سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے میزائل کی، اور ہم چلانے اور اس کو استعمال کرنے کی بھی بڑی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں فخر اپنی قوم کا فوج کے اوپر۔ یہ یاد رکھنا، تمہاری یہ جو گیدڑ بھپکی چل رہی ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا پیار و محبت رہے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، لیکن تم لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ منہ میں رام رام بغل میں چھری۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میں، انڈیا والوں، کسی کو گالی بکنے سے بہادر نہیں ہوتا۔ میں آپ کو گالی نہیں بتا، آپ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، بہت گالیاں بکتے ہیں۔ جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے۔ آدمی ہیں تمہارے جیسے، جیسے تم کرو گے اس سے برا ہم کریں گے۔ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اب آ جائے پاکستان کی معیشت کی طرف۔ عمران خان صاحب، آپ نے بجٹ میں بہت ساری چیزیں سستی کی ہیں، بہت سارا کیا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ایک بات اور ہے، اس پہ عمل درآمد بھی کروانا آپ کا فرض ہے۔ آپ کے پاس بہت سارے ادارے آپ کے فیور میں ہیں جو کہ آپ کروا سکیں، لیکن آپ کو یو سی سسٹم، بار بار کہہ رہا ہوں، یو سی سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے، جو کہ کسی بھی حکومت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ آپ یو سی سسٹم کو ٹھیک کریں، اپنے کارکنوں کو یو سی سسٹم پہ لائیں، جو بے روزگار نوجوان ہیں، جو وعدے کیے ہیں آپ پورے کریں۔ آپ کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ اپنے اسٹیل مل میں آپ چلا دیں۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اسٹیل مل 2 سال کے لیے ہمیں دیں اور ہمارے ساتھ ٹھیکہ کریں، ہم اسٹیل مل کو چلا کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ اسٹیل مل سونے کی چڑیا ہے، اور اس کے پیچھے اور پی آئی اے کے پیچھے 2 گروپ بہت برے طریقے سے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پی آئی اے کے نیو یارک کے اور دنیا کے ہوٹل نظر آتے ہیں، اس میں اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے خریدنے کا۔ تو آپ یہ پی آئی اے تو کم سے کم بیچنے ہی نہ، اور پرائیویٹ اسٹیل مل کو بھی نہ۔ بھٹو صاحب نے لگائی تھی تو کوئی سوچ کے لگائی ہوگی، پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا یہ بڑا لیڈر ہے وہ۔ تو میں تو یہ کہوں گا آپ کو، آپ جیسے بھی چل رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ یہ عمل درآمد کرائیں۔ گھی چینی دال ہر چیز پہ ریٹ آپ نے کم کر دیے، لیکن عمل درآمد کوئی نہیں ہے۔ بدماشی چل رہی ہے، گنڈا گردی چلی۔ بٹ سویٹ والے نے سب سے پہلے دہی پر ریٹ بڑھایا ہے 110 روپے کیا، اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے بٹ سویٹ والے کو۔ اس کے بعد تمام دودھ والے جو دہی والے ہیں، ان کے جو ہے نا کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کام شروع کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ لابی وہی لابی ہے جو لابی انگلینڈ بھاگ گئے ہیں، اور انگلینڈ والوں سے پیسہ لیں، آپ انگلینڈ والوں سے پیسہ لیں۔ اور شہباز صاحب، آپ کے ساتھ تو ڈرامہ ہو گیا، آپ کے ساتھ تو مذاق ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، صحافیوں کچھ آپ کے دوستوں نے کہا وزیر اعظم بن رہے ہیں، آپ آگے پھنس گئے ہو، رہ گئے، اور آپ کے اندر ہی دشمن ہے۔ آپ نے اپنوں کے ساتھ جو کیا، آپ اچھوں کی توقع نہ رکھیے گا۔ اور اب آئیں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی طرف۔ میرے دوستوں، ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے منسٹر اور ذمہ دار لوگوں، خدا را اس انڈسٹریز کو کھڑا کریں۔ یہ کھڑی ہو جائے گی تو ملک کی معیشت کھڑی ہو جائے گی۔ خدا را اس ملک میں چھوٹے قرضے شروع کریں آسان شرطوں کے اوپر۔ اور یار دنیا کھا جاتی ہے، پاکستانی عوام کھا جائے گی، کون سی مصیبت آ جائے گی؟ گھر کا پیسہ گھر میں تو رہے گا۔ اور آپ ان سے ایگریمنٹ کریں، آپ اچھی کنڈیشن میں کریں۔ جب آپ ایماندار ہوں گے نا، اللہ تو آپ کا ساتھ دے گا اور قوم بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ میں بار بار کہتا ہوں میرا تعلق آپ کی حکومت سے نہیں ہے، لیکن آپ کے کچھ لوگ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں،
جو کہ اس طرف جا رہے ہیں، اور خاص کر میاں اقبال صاحب صوبائی منسٹر، اور کچھ ہماری مارکیٹوں کے بھی ایسے لوگ ہیں، لاک ڈاؤن کر دو، لاک ڈاؤن کر دو، اور لاک ڈاؤن کا تو کھائیں گے کہاں سے بھائی؟ اور اب آپ کے لیے میں نیک خواہشات اور دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور اپنے لیے بھی طلبگار ہوں، آپ کے لیے بھی دعاؤں قوم سے کہوں گا ان کو کریں، تاکہ دیکھیں ملک چلے گا تو ہم سب چلیں گے۔ میں تو آپ کے لیے بھی دعائیں اس لیے کر رہا ہوں، ملک چلے، آپ بھی چلیں، تاکہ ملک آگے نکلے، اور ہمارا ملک ایک بڑا ہی اسلام کا قلعہ ہے جو ملک ہے، اور میں امید کروں گا پاک آرمی سے وہ خصوصی توجہ دے، اور یہ ملک میں جو اس وقت مہنگائی کا سیلاب دوڑ رہا ہے اس کو روکے اور خصوصی توجہ دے پاک آرمی۔ میں باجوہ صاحب آپ سے مجھے بڑی امید ہے، خدا کا غفور صاحب مجھے آپ سے بہت امید ہے، مجھے بہت امید ہے کہ آپ بارڈر کا تو آپ نے جو قلعہ بنا دیا نا، اس کی تو میں آپ کو شاباشی دے ہی نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ آپ کا وے آف ٹاکنگ زبردست ہے غفور صاحب، بہت زبردست ہے، ایمانداری کی بات ہے۔ اور میں اب یہ بھی کہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کچھ بہت سارے وکیل بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ وکیل ایسے بھی ہیں ایک دو جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں وکیل بار کونسل سے کہوں گا ایسے وکیلوں کا نہ محاصرہ کریں، وہ لوگوں کے پیسے کھا رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں۔ میں بار کونسل سے کہوں گا، چیف جسٹس صاحب سے بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کا کچھ محاصرہ کریں، ان کے بارے میں دیکھیں کون کالی بھیڑیں ہیں۔ آپ تو ملک میں انصاف دلانے لیے ایک ہی تو قوم رہے گی وکلا، آپ کو بھی سلوٹ کروں گا، پولیس کو بھی سلوٹ کروں گا۔ پولیس کی بھی بہت بڑی قربانی ہے، قربانی وہی ہے جو شہید ہو گئے، چاہے وہ پیپلز پارٹی، چاہے پولیس ہو، چاہے آرمی ہو، قربانی جس نے ملک کے دی ہے۔ میں امید کروں گا میرے الفاظوں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن انڈیا کو اگر تکلیف ہوئی میں اس سے معذرت خواہ نہیں ہوں، میں پہلے بتا رہا ہوں، انڈیا سے نہیں ہوں، اسرائیل سے نہیں ہوں، امریکہ سے نہیں ہوں۔ اور امریکن عوام کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے لیے گڑھا کھود رہی ہے، اسی طرح انڈیا کی عوام سے کہوں گا مودی آپ کے لیے گڑھا کھود رہا ہے جس میں آپ کو دفن کرنا ہے۔ میرے بھائیو، جب تک ہم آپس میں بھائی چارہ پوری دنیا میں نہیں رہے گا تو ملک کیسے چلے گا، سسٹم کیسے چلے گا؟ دنیا مجبور ہے ایک دوسرے کے آسرے پہ چلنے کے لیے، ایک دوسرے رابطہ کرنے کے لیے۔ تن و تنہا تو زندگی نہیں گزرتی نا، سب سے ملیں گے، بیٹھیں گے، پیار ہوگا تبھی چلے گی۔ اللہ حافظ، ہم سب کا، آپ کا اللہ نگہبان، اللہ حافظ، خدا حافظ۔